ابھی ہاتھ ایسے خالی ہو. کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام جو لا تبدیل ہے وہ ہمیں اپنے حکام دیتا ہے اور ہم اس حکام پر عمل ہی نہیں کرتے. عزیزو، انسان اسی طرح خوشحال ہوتا ہے. ہمیں خدا کے کلام کے دو طریقے سیکھنے ہوتے ہیں. جب ہم اس پر نہیں چلتے ان دو راستوں پر تو ہماری ترقی کبھی نہیں ہوتی. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے گھروں میں ہیں آج نہیں آ سکے، یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی وجہ تھی، کیوں نہیں ہے ان کی ترقی، اور کیوں وہ خدا سے دور رہتے ہیں. وہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی بہن آپ کیوں نہیں آئے، تو وہ پتہ کیا کریں گے؟ میرے گھر میں یہ مسئلہ بن گیا تھا، میرے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایک کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ اب سب کو اختیار ہے کھڑا ہونے کا. آپ بتائیں کیوں پرابلم ہوتی ہے گھروں میں؟ کیوں ہم خوشحال نہیں رہتے؟ کیوں ہمارے بچے بگڑے ہوتے ہیں؟ کیوں ہماری بیویاں ہسبینڈ بگڑے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے. یہ لو بھائی بتاؤ. یہ دیکھ لیں خود ہی بتایا اور اس کے گھر کے خود ہی نہیں آئی. وہ گھر میں ہوگا یا دکان کی طرف ہوگا. دکان بھی اسی وقت پڑے گی. بھائی یہ واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں یہاں کھڑے ہو کے خدا کے الطاف پہ جب آپ پورے دل سے پوری جان سے خدا کے ساتھ چلیں گے اور جب چلتے ہیں نا وہ کبھی کمزور نہیں پڑتی، ان کے گھر میں کبھی پرابلم نہیں آتی اور وہ خوشحالی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کبھی. میں اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو ہمارے پڑوسی بھائی مسلمانوں کی دیتا ہوں. سب سے بڑی مثال پاکستان کا. پاکستان میں کیا راؤنڈ آف ورلڈ جو ایشیا مغربی ممالک نہیں، یورپ نہیں، امریکہ نہیں، ایشیا. کیوں یہ لوگ بڑھتے اور ترقی پاتے ہیں؟ دو چیزیں کام کرتے ہیں دو طریقے سے. کوئی بتائے گا کون سے دو طریقے ہیں؟ صاحب بتائیں گے کون سے دو طریقے ہیں؟ ایک تو اپنی یہ نماز والا جو ٹائم سے ادا کرتے ہیں، دوسرا خدا کی راہ میں دیتے ہیں. ایک آپ نے صحیح بتایا، ایک صحیح نہیں. اور کوئی دو طریقے ہیں جو قوم بنی اسرائیل سے مسیحیوں تک آئے اور مسیحیوں کے بعد 570 سال بعد یسوع مسیح کے جانے کے 570 سال بعد اسلام آیا تھا. پھر ان میں آیا یہ طریقہ. وہ طریقہ کیا تھا خوشحال ہونے کا؟ ایک تو بیگم صاحب نے بتایا کہ خدا کی راہ پہ اپنے ہدیہ جات دیتے ہیں. وہ دو دبڑیوں والی مثال آپ نے سنی ہے. عورت کی بائبل میں لکھا تھا یسوع نے اپنے شاگردوں کو باہر کھڑا کر دیا اور ہیکل کے باہر ایسے غلہ ہوتا تھا دروازے پہ پڑا ہوا. جب لوگ ہیکل میں آتے تھے تو وہاں ہدیہ ڈال کے آتے تھے اور جب ہیکل سے جاتے تھے تو ہدیہ ڈال کے جاتے تھے. یعنی کب کتنے وقت میں ہدیہ اٹھایا جاتا تھا؟ وہاں 2 مرتبہ. اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو کھڑا کر دیا ادھر تو دکھا رہا ہے. جب وہ دکھا رہا ہے تو ایک بیوہ آئی، اس کے پاس 2 دبڑیاں. آج کل کے بچوں نے تو پیسہ دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے پیسہ دیکھا لیکن وہ دبڑی نہیں دیکھی جو ہم سے بڑوں نے دیکھی، جس کو موری والا پیسہ کہتے ہیں. اس دمڑی کو اگر اس کا چینج لیا جائے تو اس کا ٹکا بھی بنتا تھا، اس سے ٹوٹ جاتے تھے، آدھا پیسہ بھی بنتا تھا. ہم نے وہ نہیں دیکھا لیکن پیسہ دیکھا ہوا، 1 پیسہ 2 پیسے 5 پیسے 10 پیسے. اور اس عورت نے وہ 2 دمڑیاں ڈال دی. یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ سب نے اپنی بطاط کے مطابق ڈالا، یعنی جو وہ دے سکتا تھا اس نے دیا، لیکن اس بیوہ نے سب سے زیادہ دیا کیونکہ اس کے پاس آج کے دن میں صرف 2 ہی دبڑیاں تھیں. سبت کے دن اس کے پاس کتنے پیسے تھے؟ 2 دبڑیاں اس نے دے دی.
اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کھاؤں گی کیا، میرا آج کا دن کیسے گزرے گا، لیکن اس نے خدا کے گھر میں آنے کو اور دینے کو کیا دی، ترجیح دی۔ اور مسلمان لوگ جب بھی خدا کے گھر میں جاتے ہیں نا جمعے والے دن، اور میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا چرچ ہے ادھر، کیا کہتے ہیں، کیتھولک چرچ ہے یا ان کا چرچ ہے چرچ آف پاکستان کا جو پاسٹر نارین کا، ایسے بڑے چرچ جتنے بھی ہیں نا ان میں سب سے زیادہ ہدیہ ایک چھوٹی سی مسجد کا ہوتا ہے۔ میں بڑے چرچوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارا چرچ ہی چھوٹا سا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دل کھول کر خدا کو دیتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ گھر سے نیت کر کے آتے ہیں کہ میں نے بس یہ دینا، الگ رکھا ہوتا ہے، تو پھر ہماری خوشحالی کیسے آئے گی، پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے، پھر کیسے ترقی پائیں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں پادری صاحب دعا کرو، میرے دکات کی بڑی پرابلم ہے، میرے دکات کے بڑے مسئلے ہیں، میرے دکات سے فلانا کام بھی نہیں صحیح ہو رہی۔ بنی اسرائیل قوم کو جب خدا نے حکم دیا تو اسے کہا، کیا کہا؟ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا، نکالیے گا، ملاکی 3 باب اس کی 6 آیت سے لے کے 12 آیت تک، 6 آیتیں پڑھے گا، 3 باب 6 آیت سے 12 آیت تک، ذرا غور سے سنیے گا کلام۔ ملاکی نبی کا بیٹا ایک منٹ مائک اس کو دیتے ہیں۔ جی کلام میں سے ملاکی نبی کا صحیفہ 3 باب اس کی 6 آیت سے، کیونکہ میں خدا لا تبدیل ہوں، اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ جی بیٹا لکھا ہے کہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، خدا کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، ہم انسان تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب۔ بنی یعقوب کیوں کہا گیا؟ کہ قوم بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد تھی، یعقوب کے 12 بیٹے تھے جیسا پہلے بتایا، اور اس کے 11 بیٹوں کو خدا نے زمین ہر چیز بانٹی، ان کو برکت دی، لیکن 12واں بیٹا جو لاوی کا خاندان تھا اس کو کوئی چیز نہ دی، اور لاوی کا خاندان خدا سے جھگڑا کیا۔ وہ کہتا ہے خداوند ان کو تو تم نے گھر بھی دے دیا، ہمارے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیا ہمیں۔ تو خدا کہتے ہیں کہ یہ 11 کے 11 تمہیں دیں گے، کیونکہ میں لا تبدیل ہوں۔ وہ کہتا ہے اسی لیے تم نیست نہیں ہوئے۔ اور بنی اسرائیل آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہے، اور ہے چھوٹا سا ملک، کروڑوں میں اس کی آبادی نہیں ہے، لاکھوں میں ہے، لیکن پھر بھی سب سے امیر ترین ہے، اور جو کروڑوں والا ملک ہوتا ہے وہ امیر ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں اس کے پروڈکٹ ملتے ہیں، پاکستان میں بھی ہے، جتنا لیور برادر ہے سب اسرائیل کا ہے، کوک پیپسی سب اس کی ہے، اور پوری دنیا میں چلتی ہے۔ وہ خدا کی برکت سے مالا مال ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم نیست نہیں ہوئے، کیونکہ میں نے تمہیں برکت دی ہے، میں لا تبدیل ہوں، میں کبھی بھی بدلتا نہیں ہوں۔ جی بیٹا آگے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منرف رہے اور ان کو نہیں مانا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے، اور یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کھانے کو چھوڑ دو، ہمارے باپ دادا کے ایام سے ہی ہم خدا سے دور ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی ایک بتائے گا کہ ہم شروع سے بڑے خدا کے نزدیک ہیں؟ یہ کھڑا ہو کے یہاں بتا دیں، ہم اپنے باپ دادا سے ہی، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے ماں باپ کو کبھی ایسے پکڑ کر چرچ نہیں لایا، تاکہ وہ آئین سیکھتے اور اس کے بعد ہم آئین سیکھتے خدا کے۔
میرے عزیزوں آج تو بہت بیداری کا دور ہے، بہت زیادہ. جس سے پوچھا جائے نا کہ یسوع کون ہے فوراً وہ بتا دے گا، لیکن یسوع کے بارے میں جانتے ہو یہ پوچھا جائے گا تو کوئی نہیں بتائے گا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہی نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو تنگی رہتی ہے. واہ کیوں؟ کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں لا تبدیل ہوں، میں نے تو تمہیں برکت دے دیا. پھر ہماری برکت کہاں گئی؟ کیا ہمارے گھرانوں میں برکت ہے؟ اگر برکت ہے تو پھر ہمارے گھرانوں میں جھگڑے، لڑائیاں، فساد، بیماریاں، تنگی کیوں ہے؟ میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ تم میرے آئین سے ہی منحرف ہو، تم میرے حکموں کو مانتے نہیں. آئین کیا ہے؟ حکم خدا کے ایک ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں. جس طرح کسی بھی گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کے آئین بنائے جاتے ہیں کہ یہ کام کی یہ سزا ہے، یہ کام کی یہ سزا ہے. خوشحالی کی سزا ہے کہ خدا کے حکم کو ہم توڑتے ہیں. اور جو شخص خوشحال ہونا چاہتا ہے وہ خدا کے حکم پر چلنا شروع کر دے. اور اگر آپ خوشحال نہیں ہوں گے تو یہاں سے پکڑی گئے بھائی صاحب آپ تو جھوٹ کلام دیتے تھے. خوشحال ہونے کے لیے سب سے پہلی اول ترین بات ہے کہ آپ کو خدا کے گھر میں آنا. اس کے آئین کے مطابق کہتا ہے کہ سبت کے دن کو پاک ماننا. اور ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جنہوں نے مسیحی کلیسیا کی نور رکھی، رسولوں نے اتوار کا دن رکھا. اتوار کے دن کیا کرنا ہے؟ عبادت خانہ میں آنا یا نہیں آنا؟ 2 ویک ہو گئے، 2 لوگ سر سید سے یہاں آتے ہیں اور صبح سب سے پہلے آ جاتے ہیں، 9 بجے آ جاتے ہیں. کیوں بھائی یہ نہیں؟ آپ لوگ تو یہاں سے چل کے آنے میں دیر کرتے ہیں، وہ وہاں سے کرایہ خرچ کے آتے ہیں، آپ کا تو کرایہ بھی نہیں لگتا. تو کیا خدا کے اس پہلے حکم کو توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے؟ ہفتے والا دن آپ کے پاس ہوتا ہے پورا دن تیاری کا. ان کے پاس جمعہ والا دن تھا بنی اسرائیل کے پاس تیاری کا. ہمارے لیے پورا ایک دن تیاری کا ہوتا ہے، لیکن ہم تیاری کے دن بھی خدا کی کلیسیا میں نہیں آتے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے میں نہیں آتے. تو ہماری برکتیں کہاں جائیں گی؟ کیا آئے گی ہمارے گھر میں برکت؟ پچھلے دنوں میں ایک بیٹا ہماری کلیسیا گئے، نام نہیں لوں گا، وہ کہتا ہے کہ جناب میرا کام ایسا بھائی صاحب کے جھاڑو کے ساتھ نوٹ اکٹھے کر سکتا ہوں، لیکن اس کی برکت کیوں نہیں ہوتی؟ بڑی سوچنے والی بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے کہ اس کے پاس برکت کیوں نہیں ہے. کیونکہ وہ پہلا حکم ہی نہیں مانتا، عبادت گاہ میں نہیں آ رہے. تو برکت کہاں رہے گی؟ رہے گی برکت؟ بولے سارے رہے گی برکت؟ خدا کو دینا تو الگ بات ہے، پہلے اس کے گھر میں ہی آنا چاہیے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے آئین کو تم مانتے ہی نہیں ہو، میرے حکم کو تم مانتے ہی نہیں ہو. اور آگے کہتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا. رب الفواج خدا فرماتا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، وہ کہتا ہے کہ میری طرف. جس طرح ہمارا ماٹو ہے کم گرو سرف لیڈ، IFG کا ماٹو ہے آؤ، اس کے بعد بڑھو پھر جاؤ منادی کرو. لیکن ہم آتے ہی نہیں ہیں چرچ میں، تو ہمارے اندر برکت بڑھنی کیسے؟ ہمارے اندر برکت بڑھنی کیسے ہے؟ ہم چرچ کی طرف رجوع نہیں ہوتے. جب آپ صبح کام پہ نکلتے ہیں تو کتنے بجے لگتا ہے کام؟ 8 بجے. آپ کا کتنے بجے لگتا ہے نوک صاحب؟ 8 بجے. آپ کا کتنے بجے لگتا ہے کام؟ 6:30. آپ چھٹی کرتے ہیں یا کام پہ جاتے ہیں؟ کتنے بجے؟ 11 بجے. 6:30 بجے. تو خدا کے گھر میں آنے کے لیے ہم لیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہتا آؤ، یہاں پہ کہتا رجوع لاؤ. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ رجوع لاؤ. تو میں آگے لفظ ہے تو میں تمہاری طرف آؤں گا. لیکن ہم جب خدا کی طرف نہیں آتے تو خدا ہماری طرف آیا. کئی طرح جو تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، پادری صاحب دعا کر. دیکھو مبشر ہے تو کہنا دعا کرنا، ایڈر ہے جو کہنا دعا کرنا، ڈیکن ہے جو کہنا دعا کرنا.
آپ نہیں خدا دے گھر لیا کیا ساڈے دے گھر سے پرابلم ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو بیمار ہوتے ہیں وہ بتائے کہ ہم نہیں کرتے ڈاکٹر کی طرف رجوع. تو ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، دوائی دیتا ہے. اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ. کس کی طرف رجوع لاؤ؟ میری طرف. خدا کی طرف. اس کے گھر میں آؤ تو میں تمہارے گھر میں آؤں. اگر تم میرے گھر میں نہیں آؤ گے تو میں تمہارے گھر میں نہیں ہوں گا. یہ خدا کہتا ہے. اور کہتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع لاؤں. کہتا ہے تو یہ بھی سوال میرے سے کر دیں کہ کیڑی گل تے میں تہاڈے لے آواں. کس بات میں رجوع؟ بات کیا ہے جس کی طرف رجوع لانا؟ آگے چل کے ہم کریں گے. جی بیٹا پڑھیں. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیے میں. خدا کہتے ہیں کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ یعنی رجوع کس طرح لانا؟ آگے جو باتیں میں بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھے کیا کرتے ہو؟ ٹھگتے ہو. کوئی آدمی کہے کہ ہم نہیں ٹھگتے تو میں ثابت کر کے آج بتاؤں گا کہ ٹھگتے ہو آپ. اکارڈنگ ٹو بائبل سے ہٹ کر نہیں. وہ کہتا ہے کہ ٹھگتے ہو. پہلے نمبر پہ کہتا ہے دائیکی اور ہدیے میں. دو باتوں میں ہم ٹھگتے ہیں خدا کو. پہلے نمبر ہم رجوع نہیں لاتے، پھر ہم اس کو ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کیسے خوشحال ہوں گے؟ ہمارے گھروں میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی. اور سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ ہم پاسبانوں کی. میں آپ کی نہیں کہہ رہا. سب سے بڑی غلطی کیوں پاسبانوں کی غلطی ہے؟ اگر کسی کلیسیا میں پیغام دو وہ سخت جاتے ناسی نہ جانا. وہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا پیغام دیا تو لوگ اگلا پادری سے اپنی جیباں پر ناچتے. تو خدا نے آپ کو سب سے زیادہ دینا ہے. اور جب آپ خوشحال ہوں گے دین پاسٹر خوشحال ہوں گے، لاوی تب خوشحال ہوگا. اور اگر آپ ہی خوشحال نہیں ہیں تو لاوی خوشحال ہوگا. اگر آپ کے گھر میں صوفے کی جگہ نیچے چادر بچھائی ہوئی ہے اس پر آپ بیٹھے ہیں تو کیا لاوی کے گھر میں ہوں گی اچھی چیزیں؟ کبھی نہیں ہوگی جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. جیسا کہ ہم نے پہلے بات شروع کی تھی اس قوم کی. یہ قوم ہدیہ بھی سب سے زیادہ دیتی ہے. جمعے والے دن آپ جا کے دیکھ لیں. اور یہ کیا کرتی ہے؟ اپنا پورا بوجھ ایک سال کا زکوٰۃ دیتی ہے. پورے سال کی نکال کے 1 روپیہ بھی نہیں کم دیتی. تو ہمیں کہا جائے نا کہ اگر 1 سال کی زکوٰۃ دینی ہے تو ہم کبھی بھی نہ دیں. مہینے کی نہیں دیتے تو ہم سال کی کیسے دیں گے؟ وہ کہتا ہے ہدیے میں اور دائیکی میں ٹھگتے ہو. اور دائیکی ہے کیا؟ کیوں جی لیڈر صاحب ذرا بتائیں ان کو دائیکی ہے کیا؟ دائیکی جو اپنی سیلری میں سے جو خدا کا پہلا حصہ جو 10واں حصہ ہے وہ چرچ میں لانا. لیکن یسوع مسیح کیا اس کے بارے میں کہتا ہے؟ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ لکھا ہے خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے. خدا اسی کو محبت کرتا ہے جو اس کے حکموں پر چلتا ہے. جو اس کا حکم توڑتا ہے خدا اس سے محبت نہیں کرتا. زندہ مثال آدم کی. جب تک خدا کے حکم میں رہا باغ عدن میں رہا. خوشی کے گھر میں جہاں سے خوشی ختم نہیں ہوتی، جہاں سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، خدا کے پاس. اور جیسے اس نے نافرمانی کی تو خدا نے اسے رکھا اس عدن میں. کیوں بھائی جی رکھا؟ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ اس نے حکم توڑ دیا. اور ہمارے لیے یسوع قربان ہو گیا تاکہ ہم فضل میں آ جائیں. اگر میرے عزیزو آپ شریعت میں ہوتے تو آپ کو بڑا لاس ہو، لیکن فضل میں کوئی لاس نہیں. وہ کہتا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو ہدیے اور دائیکی میں.
کہ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ کہیں دا بھی لائی جانے سے کہنے پادری صاحب اسی کدو اہی تے چرچ میں دعا کری دی خدا تو کدو دور آ سی، یہی جواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ کیوں بھائی جی؟ بھائی سلامت صاحب ملتا کہ نہیں ملتا جواب؟ ملتا ہے نا کہ اہی تو خدا دے نال ہی بھائی صاحب گھر دعا کر لی تھی، جی گھر دعا کر لی تھی تو وہ خدا کو کہنا کہ میری طرف آؤ، پھر چرچ بنا دی ضرورت ہی خدا دے گھر بنا دی ضرورت نہیں، پوری دنیا چ اہمیت یہاں کا مختلف فنڈ بھرتے رہے ہیں، بھرنے کہ نہیں بھرتے، لائٹ بھی ضائع ہوتی ہے، سارا کچھ ضائع ہوتا، با اپنے اپنے گھر اپنا بہ کے دعا کری، پادری جہاں بھر جائے گھر جائے، ہر روز ایک گھر جائے دعا کرے، دوسرے دن دوسرے گھر جائے، یہ گھر بنا دی کیوں ضرورت؟ کوئی ضرورت ہے پھر؟ کہیں کہہ دینا چاہیے یہی تو بڑا خدا نہ چلنا ہے، خدا کی طرف رجوع ہونا، خدا کی طرف رجوع ہونا، جب تک اس کے گھر میں نہیں آتے آپ خدا کی طرف رجوع نہیں ہوتے، آپ کی کوئی دعا سنی نہیں جاتی، آپ کی زندگی میں غم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ یہ مت بھولیں کہ نہیں غم، کیا غم نہیں ہے اگر آپ کی اولاد نیک نہ نکلے؟ سب سے بڑا غم اولاد کا ہوتا ہے، کیوں بھائی یہ کوئی بندہ کہ نہیں ہوتا؟ اس کے بعد دولت، اس کے بعد چیزیں، جب ہم خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ بہن جی کھیلنا چھاڑ دیو، کلام سنو، اسی لیے سنڈے اسکول کے بچے الگ کیے جاتے ہیں کہ آپ کلام سنو، بچے کھیلتے ہیں نا ان کو کھیلتے رہنے دو، ان کو نہ چھیڑو۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ اور مجھے ٹھگو مت۔ کیا دینا تو ٹھیک ہے جی، پادریوں نے سب تو پہلا گناہ ہی پادریوں کا کہ وہ کیا کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں چندہ، مہینے کا جی 2000 دے دیو، 1000 دے دیو، 500 دے دیو، 100 دے دیو، 200 دے دیو۔ اور یہ کس نے خراب کیا؟ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے خراب کرنے والے کون سے پاسبان تھے؟ ٹیل می نو اینی ون، کوئی ایک بتائے گا کہ کون سے پاسبان تھے جنہوں نے یہ خراب کیا؟ جی بھائی اسلام کیوں جی داؤد صاحب کوئی ایک بچے کے لیے بہت زیادہ رومن کیتھولک، اکثر میرے ساتھ لوگ پانچ سات کیتھولک کلام ہی غلط سمجھایا جاتا ہے، پھر تہاڈی طرف نہیں کی کنہوں نے کہی؟ اگر میں ادھر غلط کلام دے رہا ہوں تو لوگ مجھے ہی کہیں گے، کسی اور کو تو نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک معیار چڑھا دیا، اور لوگوں کو بولے اس دور میں جب یہ آئے، جب ان کا وجود آیا اس دور میں بولتے جنہ کماندے جی خدا دے کلام دے مطابق انہوں لے گیا خدا دے گھر۔ اور جب پاسبانوں کا دور آیا، جب وہ پرانی کلیسیا جو بکھری پڑی تھی اکٹھی ہوئی، انہوں نے پینٹیکوسٹل کلیسیا بنائی، بڑھنا شروع ہوگی۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پینٹیکوسٹل کلیسیا، نام الگ الگ ہے لیکن ہے پینٹیکوسٹل، اور وہ صحیح کلام کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ یہ کرو۔ اگر ہمیں وہ ہماری جن کو ہم بڑی کلیسیا کہتے ہیں اگر وہ سکھائی ہوتی تو کوئی مسیحی غریب ہوتا نہیں ہوتا۔ پہلے نمبر پہ وہ خدا کے ساتھ چلتے، ان کے گھروں میں یہ شراب کے لائسنس، یہ ساری چیزیں ممنوع کوئی ایک نہ ہوتی، کیونکہ سب سے پہلا حکم ہی ہم توڑتے ہیں۔ اور پہلا حکم کیا ہے؟ پورا بتائے گا کوئی؟ کھڑا ہو جی بتا، کھڑا ہو کے بتاؤ پہلا حکم کیا ہے؟ یہ خدا کو ماننا۔ میں بتا کر تو بتا، کھڑا ہو گیا، دانت نکالنا بند، یہ عادت اچھی نہیں ہے دانت نکالنا۔ ایک خدا کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اسی کی بندگی۔ آگے پورا پورا ہوگا اسی کو سجدہ کرنا۔ اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ دنیا داری کو، دولت کو، کبھی مقدسہ مریم کے اسٹیچو پہ، کبھی یسوع کے اسٹیچو پہ، اور کبھی تصویر لگی ہوگی تو اس کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ تصویر تو نکل گئی، یسوع نے کچھ نہیں دینا۔ یسوع نے تو کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار یعنی پاک روح بھیجے، اس سے پاک روح مانگے جو آپ کو دنیا میں چلنا سکھائے گا۔ کھیڈنا چھاڑ دے انہوں لگی رہے اندر، کھیڈنا چھاڑ دے تو یہ نہیں کھیڈو گے تو کبھی نہیں حرکت کرے گی، چپ کر دے گی آپ کی بیٹھ۔ یسوع مسیح جب پاک روح آپ کو دیتا ہے، پاک روح جب آپ کے اندر آتا ہے تو آپ کو راستہ بتاتا ہے، یہاں پہ چلنا ہے، یہاں پہ نہیں چلنا، یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔
کیونکہ کہتا ہے بولنے والا میں نہیں بلکہ میرے باپ کا روح ہوگا جو تمہیں بولے گا. لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم کس بات میں تجھے ٹھگتے ہیں. اور یہ لوگ ایک اور کام کرتے ہیں جو شریعت میں لکھا ہوا ہے, لیکن ہم نہیں کرتے, ہم فضل میں آ گئے ہیں. ایک ہے یہ اپنی عیدوں, یہ جو دیتے ہیں نا عیدوں کے فطرانہ دیتے ہیں, اور بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے صاف شریعت کی کتاب میں کہ پورا بچے کا پورا فطرانہ, بڑے کا الگ, بچے کا الگ اور بزرگ کا الگ. لیکن ہم نے کبھی ایسا کیا؟ کبھی نہیں کیا. میرے عزیزو, پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے. کیسی برکت ملے گی؟ ہم اسے ٹھگتے ہیں دونوں باتوں میں, ہدیے میں بھی اور دائرگی میں ٹھگتے ہیں, ہدیے میں ٹھگتے ہیں. اور یہاں تک تو ہمارے ہیں لوگ جو سب سے پہلے جتنا بھی دولت آتی ہے لوٹا دیتے ہیں, اور جب خدا کے پاس آنے کی باری ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. پورا مہینہ نہ نہیں جاتا تو وہ جناب اپنا ہدیہ ہی خدا کے گھر نکالتے. پھر ابھی کہتے ہیں ساڑھے کوئی شادی آ گئی, کیسے آئے گی؟ آئے گی خوشحالی؟ کبھی نہیں آئے گی. جی بیٹا آگے بڑھے. بس تم سخت معلوم ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. خدا کہتا ہے کہ پس تم سخت ملعون ہوئے. پوری بائبل میں کیا کبھی خدا نے انسان پہ لعنت کی ہے؟ کیوں بھائی جی کہی تھی یہ لعنت کبھی؟ یسو نے کبھی کی تھی؟ یسو, میں آگے بھائی یعقوب سے اوپر بات کر رہا تھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ یسو ہے کون در حقیقت میں؟ ہم خدا کا بیٹا تو کہہ دیتے ہیں جو لکھا پڑا ہے, اور بیچ میں وہ بھی لکھا کہ یسو ہے کون. کیا کسی کو پتا کہ یسو کون ہے؟ یسوع ہے کون؟ نجات دیندا تو آگے چل کے آتا جب وہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ پیدا ہونے سے پہلے کون تھا؟ یسوع المسیح دنیا کے نام ہے اس کے. یسوع مسیح ناصری در حقیقت اس کا نام تھا خداوند, اور یہ خدا کی روحوں 7 روحوں میں سے ایک روح ہے جو یسوع ہے. یہ کیا ہے؟ یسوع 7 روحوں میں سے ایک روح کا نام ہے خداوند, جسے یسوع کہا جاتا ہے. یعنی خدا ہے جو مجسم ہو کر بیٹا بن گیا. خداوند یسوع مسیح ہمیں طرح طرح سے سکھانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے پس تم سخت ملعون ہوئے. اور جب بندہ ملعون ہوتا ہے, جب اس پر لعنت پڑتی ہے تو اس کے گھر میں پرابلم تو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی جدوں اپنے بچیاں خاص کر مسیح لوگ زیادہ نہیں کرتے, کام تو تھکے آندے نے, برکتاں باہر ونڈ آندے نے. جڑی کوئی بیبی نو پیسہ ملدے نے یا کوئی چیز ملدی تو کہندی باجی تینوں خدا بڑی برکت دے. بندیاں نو ملدی کہ خدا تانوں بڑا کچھ دے جی, خدا تہاڈا فلانا کام کرے. کیوں انج کہندے کہ نہیں کہندے؟ کیوں بھائی گھر آن کے بچے تنگ کرتے ہیں, جدوں مر جاوے پھڑے منہ تیرا وے لعنتی آ تے بچیاں نو لعنت پاتے جے, تو بچے تہاڈے کتھوں نیک نکلنے؟ کدی بچیاں نو چک کے گودی دی دعا کیتی جے؟ انہاں نے بڑے بچے نے انہوں نے بٹھا کے انہوں ہاتھ رکھ کے کبھی دعا کی جب برکت دیتی ہے تو پھر برکت کس طرح آئے گی؟ اور بائبل دیکھ لیں اٹھا کے, سب نے اپنے بچوں کو برکت دی نبیوں نے, تبھی وہ بڑے. میرے عزیزوں, ہم کیوں خدا سے دور ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اسے ٹھگتے ہیں. اور وہ کہتا ہے تم سخت ملعون ہوئے. آپ اس بات پہ چل کے تو دیکھیں اس حکم پہ. پہلے مہینے آپ کو تکلیف ہوگی خدا کے ساتھ چلنے میں, دوسرے مہینے ہوگی, تیسرے مہینے ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ کے حالات ہی بدل جائیں گے. آپ بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پھر دوسروں کو آپ کہیں گے کہ پادری صاحب نے سہایا سانو میں آہی ویکھ لو پیچھے چلے گیا, تسی بھی انج کرنا شروع کرو. آپ دوسروں کو سکھائیں گے. اور یہی خداوند چاہتا ہے. یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور جب کوئی شاگرد بنتا ہے تو بعد میں وہی استاد بن کے آگے سکھانا شروع کرتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. یہ خدا کہتا ہے کہ میں لا تبدیل خدا ہوں. جی آگے. پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اور اسی سے میرا امتحان کرو
रब अल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। वो कहते हैं कि तुम जब मेरे साथ ऐसा करोगे, पूरा दाई की जखीरा खाना में, और जखीरा खाना क्या है? खुदा का घर है। वो कहता है कि मैं तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने की जगह भी। बहुत बड़ी मिसाल है। जो कोल्डट जिसने बनाई ना, पाकिस्तान में भी है कोल्डट, ये अमेरिका में रहने वाला एक गरीब घर था। कोई अमीर बंदा नहीं था जिसने कोल्डट बनाई है, एक गरीब बच्चा था। और उसकी माँ ने उसे जब निक्कर पहनाती थी तो कहती, बेटा इसमें 2 पापटें बनी है, किस लिए बनी है तुझे पता है? कहता हाथ डालते हैं हम गर्म रहते हैं। कहती नहीं, जब मैं आपको $1 देती हूँ, एक हफ्ते का $1 देती थी इसे खर्चने के लिए, तो पूरे हफ्ते में यही खर्च करना है, इसके अलावा कोई पैसा नहीं मिलना। उसमें से पैनी खर्च करो, पैसे अलग अलग बने, आधा डॉलर है, 25 पैसे हैं, 1 पैनी है, जो भी तुम खर्च करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना कि 10 पैनियां यानी 10 पैसे उसमें से बचाकर दूसरी पॉकेट में रख लेने हैं। और जब तुम संडे को चर्च में जाओ तो ये हदिया खुदा के हजूरी में डालना है। क्या करना है? ये हदिया। और कितना उसने रखना सिखाया उसको बचपन में? 10वां हिस्सा जो उसको $1 देती थी उसका। लेकिन हम ना तो खुद अमल करते हैं और ना अपने बच्चों को अमल करने के लिए सिखाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हमने किस बात में तुझे ठगा? वो कहता है पूरी दाई की जखीरा खाना में लाओ। और वो बच्चा जिसने कोलगेट बनाई वो पूरी दाई की जखीरा खाना में लाना शुरू हुआ। जब वो बढ़ गया तो उसको एक फार्मूला मिला टूथपेस्ट बनाने का। उसने अपने कमरे में, अपने घर में इसको बनाया। और बनाने के बाद क्या किया, अपने जो मोहल्ले की दुकानें थी, अपने जो शहर की दुकानें थी, इन पर देना शुरू किया सस्ते दामों में, और लोगों को बड़ा पसंद आया। और उसने उसका 10वां हिस्सा जितना वो कमा रहा था खुदा के घर में लाना दे शुरू कर दिया, जो उसने बचपन से सीखा था। और मेरे अजीजों, वो बढ़ता बढ़ता शहर में, पूरे में, फिर पूरे सूबा में, तो पूरे मुल्क में, और उसके बाद आज कहाँ है? पूरी दुनिया में कोलगेट है। और उस कोलगेट का जो बनाने वाला वो बच्चा था, आज वो 90% खुदा को दे रहा है। वो यीशु की तालीम पे आ गया। शरीयत से कहाँ आ गया? यीशु की तालीम से खुशी से देने वाले को खुदा ने तो पहले 10वां हिस्सा कहा, लेकिन उन्होंने खुशी से 90% यानी $100 कमाया तो 90 रुपए खुदा को, 10 रुपए अपने के लिए रखे। और 10 रुपए भी इतने हैं कि जिस तरह कलाम में ये लिखा हुआ, जो खुदाउन पहले कहता है कि मैं ला तब्दील खुदा हूँ, उसके पास रखने की जगह नहीं। उसे पता ही नहीं कि 10% कितना है मेरे पास। जो 10 रुपए में रखता हूँ 100 में से, वो भी हिसाब नहीं है उसके पास। ये है खुदा। जो उसके साथ चलता है वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसके पास शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह उसके साथ है। हम इसीलिए खुशहाल नहीं है क्योंकि हम उसे ठगते हैं, और खुदा की वो बात, उसका कौल पूरा होता है जो कहता है मैं ला तब्दील। तो कहता है तुम सख्त मलाम हुए, लेकिन अभी बड़े खुश रहने। बस ठीक है यार, पादरी इन्ना जाने पादरी का। और यही जो आप दाई की लाते हैं, यहाँ से लेकर हर कलीसिया अपने हेड तक पहुंचाती है। आप जो दाई की देते हैं ना, वो अमेरिका तक जाती है यहाँ से। ये मत भूले कि पादरी के घर में रहती है। और वो जब हदिया इतने कहनों के पास से गुजरता है और हेड कहन के पास जाता है, तो कितनी दुआएं आपके लिए होती हैं। ये सोचे कितनी दुआएं होती हैं। हम मैनेज करके देखें, अपने अंदर गौर करके देखें, और आपको कितनी बरकत मिलती है। हो सकता है पास्टर जमील आपको इतनी से बरकत दे, इन्हीं 1 पैसा दे, आगे जो हेड जाए वो आपको 2 पैसे दे, आगे जाए 100% आपको बरकत आना शुरू हो जाए। तब जाकर आप पूरी तरह खुदा के साथ चलेंगे मेरे अजीजों, वरना खुदा से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। जी बेटा, आखिरी आयत पढ़े। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वह तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी।
اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑ جائے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ آمین۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، یعنی ہر اس بری چیز کو تمہارے گھر میں آنے سے روک دوں گا۔ کوئی بیماری، کوئی لاچاری، بچوں کی پریشانی، بڑوں کی پریشانی آپ کے گھر میں نہیں آئے گی، بلکہ آپ خوشی کے ساتھ دیکھیں گے نا بڑا خوشحال ہے، دیکھو دی صحت بھی چنگی ہوئی، سارا کچھ صحیح ہو گیا۔ خوشحال بندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تے جڑا خوشحال نہیں ہوتا وہ ہر وقت روتا ہی رہتا۔ خداوند یہ سکھاتا ہے میں کہ تمہارے ٹڈی کو ڈانٹ دوں گا تاکہ تمہارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاکستان کا پھل کچا نہ جڑے۔ ہم اولاد کے لیے پاکستان انسان کا کون ہے؟ میاں بیوی اور بچے۔ اور پھل کون سا ہے؟ تب مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل کون ہے؟ یسوع۔ اور پیٹ کا پھل کیا ہے انسان کے لیے؟ اولاد۔ کہتا وہ کچا نہیں جڑے گا بلکہ وہ پوری عمر کا ہوگا پھل۔ لیکن کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کے حکام پر چلیں گے۔ پہلے نمبر پر اس کی عبادت گاہ میں ریگولر آئیں گے، دوسرے نمبر پر آپ ہدیہ اور دعائیں یقیناً پورا کریں گے۔ آپ کبھی بھی کسی پرابلم میں نہیں آئیں گے، آپ کی ہر پرابلم یسوع کے خون سے حل ہو جائے گی۔ ہم اب نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور 6 سے 8 ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کرتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ آمین۔ خداوند فرماتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ جو تھوڑا بولتا ہے جنہ کوئی خدا نو دے گیا نا انہاں کو سانو واپس ملتا ہے۔ کہتا ہے جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ کیا کرے گا؟ زیادہ اسے ملے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا، ابھی کوشش کرنے ہیں کلام تو بعد اسی ہونے جی چلا گے، لیکن ابلیس جیسے آپ اوپر جاتے ہیں وہ راہ کے کنارے پہ گرے ہوئے بیج کی طرح آپ کے اندر کلام بنتا ہے۔ وہ ابلیس آتا ہے اور اسے چرا لیتا ہے اور آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کی زندگی ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر نہ لاچاری سے۔ نہ دریغ کرنا تے نہ لاچاری، نہ مجبوری، نہ کلام سنیا اچھا یاد تے عمل کر کے تے ویکھنے مجبوری دے نال دیکھتا۔ وہ کہتا ہے مجبوری سے نہیں، لاچاری سے نہیں، یہ نیچے والا سائڈ، لاچاری سے نہیں، مجبوری سے نہیں دینا، بلکہ آگے کیا کہتا ہے؟ خوشی سے دینے والے کو خدا کیا کرتا ہے؟ خوشی سے، جو خوشی سے دیتا ہے۔ کہ اگر دائی کی دینی تو خوشی نہ دینی، اگر ہدیہ پانا ہے تو کیا دینا پانا ہے؟ خوشی نہ، خوشی نہ۔ اگر خادم تہاڈے گھر کوئی آیا تو انہوں ہدیہ دینا تو خوشی نہ دینا، لاچاری نہ نہیں یار پادری تے آ گیا ہی انہوں دے دے، نہیں ہے تو نہ دے۔ لیکن جب بھی دینا کس طرح دینا ہے؟ خوشی سے، کیونکہ خوشی سے دینے والے کو کون عزیز رکھتا ہے؟ خدا عزیز رکھتا ہے۔ پولس رسول فرماتا ہے
اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کرتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے. یعنی تھوڑا یعنی خدا تمہیں دینا چاہتا. جنہوں خوشی نہ دوا گے تو خدا سانو عزیز رکھے گا ہر چیز ہمیشہ. ایک دن کے 2 دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں. جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر آپ کو ملے گی اور اس سے لوگ جالس کریں گے. کیوں کہ یہ تو دنوں کے وچ چڑھتا جاتا ہے، یہ گھر کدی کمی نہیں ہوتی. پھر ساڈے سائیاں دے پتہ کی ہو جاتا ہے، جڑے سائی ہیں انہاں دے دل چ انہاں حسد پینا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ کردے سب تو پہلا بابا لب لیں یہ تاں کو جاتا ہے. کیوں بھائی تو ہس رہے یہ گل ہے لب دینے انہوں جا کے پھر پیسے دیتے انہوں دین دی بجائے خدا دے گھر دو نا انہوں جا کے. کیونکہ میں نے یہاں پہ ہی بدروہیں آ گئی تھی ایک بچی میں، وہ یہاں ایسے نہ جیسے کتا اپنی دھن کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے نا ایسے چکر کاٹتا ہے، یہاں سینٹر میں چکر کاٹنا شروع ہو گئی. یہ بھائی طارق ہے، اس کی بہن کی بات کر رہا ہوں. جب اس کے لیے دعا کی گئی تو کہتی جو بابا بھی آ گئے تو 4 بدروہاں جڑیاں نے چھڑیاں ہن وہ بھی آ گئے. کہندے سانو یہ رشتہ نہیں دیندے تے میری بھرجائی نے 20,000 روپیہ سانو دیتا. یہ جناب یہ مار دے بندے نو تو مار دیتا انہیں کڑی نو مارنا. میں کہ پھر ہوں نہیں مارتی، وہ خدا دے گھر آ گئی. اور آج ماشاءاللہ خدا نے اسے 2 بچے دیے ہوئے اور بابے کو 20,000 دے دیا. وہی لڑکی کی شادی ہوئی تھی، اس پہ 20,000 دیتی تو اسے پیار دیتی کہ میری بیٹی جیسی ہے، تب برکت اسے ملتی. ہماری برکتیں اسی لیے رک جاتی ہیں. اور خدا کہتا ہے اگر خوشی سے دو گے تو ہمیشہ 1 دن 2 دن نہیں، جب تک تم اس دنیا میں ہو اور دنیا کے بعد اٹرنل لائف میں جاؤ گے ہمیشہ تم میرے ساتھ رہو گے. یہ اس کا وعدہ ہے. اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھگتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کس بات میں ٹھگا. عبرانیوں خط میں لکھا ہوا ہے 2 باب کی 7 باب کی 2 آیت میں 2 آیت عبرانی نام کے کلام میں سے عبرانیوں 7 باب 2 آیت. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی ہدایت کی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. آمین. باپ ابراہیم کا اس لیے نئے عہد میں بھی ذکر تھا کہ باپ ابراہیم نے جب ایک جنگ کر کے آیا تو اس میں سے جتنی چیزیں اسے ملی تھی لایا. اس نے خدا کے گھر میں عمدہ چیزوں کی ہدایت کی تھی ہر ایک چیز میں، اور جس کو دی صلح اور سلامتی کے شہزادے کو یسوع کے نام پر دی. کیونکہ لکھا ہوا ہے وہ اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ. اور کس کو یہ کہا گیا؟ یسوع کو. حالانکہ دی اس نے ہیکل میں کاہن کو، لیکن جو دائی کی دیتا ہے وہ پاسٹر کو نہیں دیتا. وہ کس کو دیتا ہے؟ بولے ذرا اونچا، کس کو دیتا ہے؟ خدا کو دیتا ہے. کہتا ہے کہ راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ ہے، سلامتی اور صلح کا بادشاہ ہے. اور وہ کون ہے؟ یسوع المسیح. جو اپنے ہدیہ جات لاتا ہے، جو اپنی دائیکی لاتا ہے، وہ اگر خوشی سے لائے اور جب دے گا خدا کی حضوری میں تو کیا خدا اس کو ریٹرن نہیں کرے گا؟ جب ہم 10% دیتے ہیں خدا ہمیں 100%. یہاں پہ جو کرنسیوں کے خط میں پڑا ہے وہ 100% ہمیں لوٹاتا ہے. اور 100% زیادہ ہوتا ہے یا 10% زیادہ ہوتا ہے؟ 100%. بھائی اس بات میں غور کر رہے ہیں کتنے فیصد زیادہ ہوتا ہے؟ 100% یا 10%؟ 100% خدا ہمیں ریٹرن دیتا ہے. اور جب ہمیں ریٹرن دیتا ہے تو ہمیشہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. کیوں نہیں کمی ہوتی؟ سب سے پہلے وہ آپ کو قبول کرتا ہے، آپ کی طرف رجوع لاتا ہے. آپ کی اولاد، آپ کے گھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ جب بچوں کی شادی کرتے ہیں تو آپ کی بہویں ٹھیک ہوتی ہیں. جب بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو آپ کے داماد ٹھیک ملتے ہیں. سب سے پہلا آپ کے گھر کو خوشحال کرتا ہے. اس کے بعد آپ کی دولت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے
کہ آپ دینے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے خدا، اسی لیے وہ کہتے ہیں دیا کرو تاکہ تمہیں بھی، تو ہم کیا کہتے ہیں سانو دو اہی نہیں دے دینا، خدا بندہ منو دے، یہ نہیں کہتے کہ میں پہلا خدا نو کہتا پہلا تسی منو دو، اس تو بعد میں تہاڈے لے آواں۔ اور یہاں ہم کہتے لو جی خدا کو تو انج کہتے ہیں، ابھی ہم بائبل میں پڑھا بھی نہیں پڑھا، کیا وہ کہتا ہے میری طرف رجوع لاؤ، کہیں کہنا پہلا خدا ساڈے گھر آوے پھر ہی جانا خدا کو، یہ اسی لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جیسے ہمارے آباء جدت آئے اور مر گئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ہم دھکوں کی زندگی پہ کٹیاں کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی سلامت؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو ٹھگتے ہیں، اور جب اس کو ٹھگنا چھوڑ دیں گے تو جہاں آپ کا ہاتھ ایسے یا پاؤں ٹکے گا دعا کریں گے آپ کو وہیں برکت۔ ہاللیلویا، خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ سو آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گے، دعا کریں، اور آج اسے ریسیو کر کے جائیں، کلام کو اپنے اندر بٹھا لیں تاکہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے اور آنے والے دن آپ کے لیے خوشحالی کا پیغام لائے۔